لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وبرهان الرشيد وإرشاد العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. 29ویں پارہ کی سورہ ہے. اسے سورہ دہر کہتے ہیں, سورہ حل اتا کہتے ہیں. یہ 76ویں سورہ ہے ترتیب رسولی. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک یہ وقت بھی تو گزرا ہے نا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا, ہی نہیں. پیدائش سے پہلے کیا تھا انسان؟ جب اس کے ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے انسان کیا تھا؟ کوئی شے ہی نہیں تھا, اس کا ذکر ہی نہیں تھا. اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهَا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو پھر کیا کیا ہم نے؟ اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا اور اس کو سمیع بصیر بنا دیا. اب یہ سمیع بصیر اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا, سمیع بصیر انبیاء کے لیے بھی استعمال فرمایا, سمیع بصیر ایک عام انسان کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے. تو سمیع بصیر جانوروں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے, یعنی سننے والا اور دیکھنے والا. تو اب یہ ہم نعرے لگا کے, لکھ کے, سٹکر بنا کے اور وال چاکنگ کریں کہ صرف اللہ ہی سمیع بصیر ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ کا مطلب ہے. یہ قرآن فہمی نہیں ہے. قرآن کو پورا پڑھو تو صحیح. قرآن نے ہے کیا کیا؟ قرآن پڑھا نہیں, حدیث پڑھی نہیں, عربی پڑھی نہیں, صرف نحو کا علم نہیں, اور ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں شروع کر دیتے. نہ دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے. ایک آیت پکڑی اور تقریر شروع کر دی. اب قرآن میں کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہے سب کچھ پڑھا جاتا ہے. پہلے اس کو پڑھو, قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو, قرآن کی عربی کو سیکھو, قرآن کی صرف اور نحو کو دیکھو, پھر قرآن کے بارے میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں احادیث نبوی کا مطالعہ کرو, پھر اس دور کا مطالعہ کرو, اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کرو,
کہ اس میں ان الفاظ کے کیا معنی تھے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت آئی کیوں ہے، وجہ کیا تھی، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت وہ لامحدود ہے، اس کی ذاتی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جس کو چاہے جتنی سماعت عطا کر دے، جس کو چاہے جتنی بصارت عطا کر دے، چاہے وہ اپنے انبیاء کو عطا کر دے، چاہے وہ انسانوں کو عطا کر دے، چاہے وہ حیوانوں کو عطا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ہدایت دے دیتے ہیں۔ حضور کو فرمایا ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام بلاغ المبین، پہنچا دینا ہے صاف صاف سارا کچھ۔ اس لیے تو کہا کہ جو کچھ بھی ہے آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ان پہ حفیظ نہیں ہیں، ان کو ہدایت دینا ہمارا کام۔ ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، کچھ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں۔ اب جو اللہ ہدایت دے رہا ہے تو انسان اس کی ہدایت کو نہیں مان رہا، تو انسان کی ہدایت کو کیا مانے گا؟ اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اب یہ ہم نے تو ہدایت دے دی، اب اس کو مانے یا اس کا انکار کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کیا؟ زنجیریں، توق اور بھڑک دیا۔ یہ سلسلہ ہے نا جس کو کہتے ہیں سلسلہ، سلاسل، یہ اصل میں زنجیر ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ زنجیر ہے سلسلہ، سلاسل۔ سلسلے کی جمع کیا ہے؟ سلاسل۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ اویسیہ، سلسلہ سوروردیہ، سلسلہ سروریہ، یہ کیا ہے؟ یہ سلاسل ہے۔ حضور غوث الثقلین سے پہلے یہ سلسلہ قادریہ موجود تھا، جنیدیہ موجود تھا، سقطیہ موجود تھا۔ تو یہ سلاسل ہیں، زنجیر ہے۔ میں نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، اس نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اپنے، اور یہ ہاتھ پہنچتے پہنچتے زنجیر بنتی بنتی حضور غوث الثقلین تک پہنچ گئی، اور حضور غوث الثقلین کی زنجیر بنتی بنتی حضور علی المرتضیٰ تک پہنچ گئی، اور حضور علی المرتضیٰ کی زنجیر حضور اقدس نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کو سلاسل کہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ یہاں سلاسل یہ وہی زنجیر ہی ہے، لیکن یہ کافروں کے لیے تیار کی ہے زنجیر۔ زنجیروں میں باندھ کے لایا جائے گا، اٹھتے منہ، ان کو کھینچا جائے گا، ان کے بالوں سے کھینچا جائے گا، اور ان کے منہوں کو زمین پر رگڑ کر کھینچ کے لے کے جایا جائے گا، اور ان کے گلے میں توپ ڈال دی جائے گی۔ اغلال وسعیرا، اغلال توپ، سعیرا بھڑکتی آگ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ابرار جو نیک کار ہیں، ان الابرار لفی نعیم، یہ جامع نعیمیہ جو ہے نا، جہاں سے میرے والد صاحب نے فارغ التحصیل تھے گڑھی شاہ، ان کی جبہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان الابرار لفی نعیم، جو نیک ہیں وہ جنت میں، جنت کے باغوں میں۔ تو ابرار یشربون، پیئیں گے، من کاسن، ایسا جام، کان مزاجھا کافورا، کہ جس کا مزہ جو ہے وہ کافور کا ہو، بڑا ٹھنڈا ہوگا۔ جس طرح یہ کافور ہوتا ہے نا، بڑا ٹھنڈک دیتا ہے، گلا خراب ہو تو وہ تھوڑا سا ویسے بھی لگا بھی لیتے ہیں، مینتھول، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کافور کو مینتھول، کیمفر۔ عینی یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ اب یہ جو نہریں ہوں گی نا، جو نچلے لوگ ہیں وہ نہروں میں پئیں گے،
اور جو خاص لوگ ہیں ان کے محلوں میں نہریں چلے جائیں گی، اور وہ اپنے محلوں میں بیٹھ کر تخت لگا کر تکیے لگا کر پی رہے ہوں گے، کافروں کو گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ ڈرتے ہیں اس سے کہ جو نظر مانی ہے، جو منت مانی ہے، منت جو بھی مانے اس کو پورا کرنا ہے۔ کسی نے روزے کی منت مان لی، کسی نے نفل کی مان لی، اس کو پورا کرنا ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر پورا نہیں کریں گے پوچھا جائے گا، اور اگر پورا نہیں کر سکے تو تمہاری اولاد پورا کرے۔ جو نمازیں نہیں پڑھ سکتے ان کی اولاد ان کے لیے پڑھے، روزے نہیں رکھ سکتے ان کی اولاد رکھے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کی اولاد کرے، جو چھوڑ کے اپنی نمازیں چلے گئے بعد میں ان کی اولاد پوری کرے، حج نہیں کیا اولاد کرے، زکوٰۃ پوری نہیں کر کے اولاد کرے، روزے نہیں رکھیں گے اولاد کرے، نہیں تو ان سے پوچھا جائے گا۔ یوفون بالنذر، اس کے بارے میں خوف زدہ رہا کرو، جو منتیں مان لیتے ہو 2 نفل پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، اس کو پورا کرنا ہے۔ شرکیہ کوئی چیز نہ باندھ لینا کہ فلاں جگہ سجدہ کر دوں گا، فلاں جگہ طواف کر دوں گا، یہ چیز نہیں، جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ چیز۔ یوفون بالنذر ویخافون، خوف سے ہے یخافون، ڈرتے ہیں۔ یوفون وفا کرتے ہیں اپنی نظروں سے، یوفون وفا سے پورا کرتے ہیں نظر اپنی منتوں کو، ویخافون اور ڈرتے ہیں یوم، اس دن سے، کانا شرہ مستطیرا، کہ جس دن اس تمام چیز کا گناہ پھیل چکا ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہ جو محلوں میں بیٹھنے والے ہیں نا، جن کے محل ہیں وہاں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، جو عورتیں ہیں ان کی سیدہ ہیں، سیدۃ النساء فی الجنہ، سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ، زاہدہ مجاہدہ عالمہ معلمہ محدثہ سلام اللہ علیہ، اور جتنے مرد ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مائی آئی، عورت تھی، بوڑھی تھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے کہا نہیں، رونا شروع ہو گئی۔ آپ نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا جب آپ کی زبان سے نکل گیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ آپ نے کہا بوڑھی عورتیں جنت میں؟ تو میں تو بوڑھی ہوں، تو آپ کی زبان سے اب نکل گیا ہے، تو آپ کی زبان تو قانون ہے، آپ کی زبان تو تقدیر ہے، جو آپ کی زبان سے نکل گیا وہ اللہ کی زبان سے نکل گیا۔ الا ان یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وما تشاءون، نہیں کرتے وہ، نہیں چاہتے، الا ان یشاء، بلکہ وہ اللہ چاہتا ہے اور کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ وحی نہیں کرتا، بول نہیں دیتا۔ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم جاؤ گی تو جوان ہو کے جاؤ، مرد بھی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا، تو اس لیے جو مرد جوان ہو کے جائیں گے، جوانوں کے سردار، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وسیدۃ النساء فی الجنہ فاطمۃ الزہرا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، وَأُمُّ سید النساء فی الجنہ، اور ان کی ماں جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ ساری چیز تو ان میں رہ گئی، تو باقی کیا کریں؟ ایک کہتا ہے میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، ایک کہتا ہے میرا حشر حسین کے ساتھ ہو، تو آپ مجھے بتاؤ اس کا حشر کہاں پہ ہوگا اور اس کا حشر کہاں پہ ہوگا؟ تو یہ 3 روزے رکھے، منت باندھی ہے، پہلے جو اللہ فرما رہا ہے منت کی، اس کا ذکر ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام، ان کو کہتے ہیں حسنین، حسن اور حسین کو کیا کہتے ہیں؟ حسنین کریمین یا حسنان کریمین، حسنین یا حسنان، دونوں حسن۔ تو جب یہ ٹھیک ہو گئے تو آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کی کنیز حضرت فضہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھے، 3 روزے رکھ لیے۔ اب وہ روزے پہلے دن روزہ کھولنے لگے تو مسکین آ گیا، دوسرے دن کھولنے لگے یتیم آ گیا، تیسرے دن کھولنے لگے اسیر۔ یہ اسیر اصل میں کہتے ہیں یہ رسی کو، اس وقت قیدیوں کو رسی باندھ دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، اپنی روٹی خود مانگ کے لاتے، جو خود قید کر لیتے تھے لوگ جنگوں میں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جیل خانے بنوائے، تب یہ قیدیوں کو جیل خانے میں ڈالا گیا، اس سے پہلے ایسے ہی کرتے تھے۔ تو تینوں دن جب کھانا دے دیا جبریل، پہلے دن مسکین بن کے آ گیا، دوسرے دن یتیم بن کے آ گیا، تیسرے دن اسیر بن کے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کا ذکر قرآن میں کر دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جب کھانا دیتے ہیں، کسی پہ احسان کرتے تو بدلہ نہیں مانگتے، بلکہ یہ کس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔